خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے میدان میں ہم آج کل حج کے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پچھلی بار جو لیسن ہمارا تھا لیسن نمبر 101، اس میں ہم نے حج تمتع کو پہنچایا تھا نمبر 4 پر. ہم نے کہا تھا کہ 9ویں تاریخ کو وقوف عرفات میں کرنے کے بعد مغربین کو مؤخر کیا جاتا ہے، یعنی پڑھا نہیں جاتا اپنے وقت پہ، بعد میں لیا جاتا ہے تاکہ کہ انسان عرفات میں سے نکل کر مشعر الحرام میں یا مزدلفہ میں داخل ہوتا ہے اور رات بھر وہیں رہتا ہے. یعنی وقوف مزدلفہ وقوف عرفات کے بعد ہے، اور وہ شب عید ہوتی ہے 10ویں ذی الحج کی رات. اور 10ویں ذی الحج کی رات وادی محصر تک آدمی جا سکتا ہے، اسے آگے نہیں. تو وہاں صبح طلوع سے پہلے پہنچ کر جب تک نہ سورج طلوع ہو جائے تب تک وہ مینا میں داخل نہیں ہو جائے گا. جو ہی سورج طلوع ہو جائے گا تو وادی محصر جو کہ بارڈر لائن ہے مشعر الحرام کی مزدلفہ کی، تو وہاں سے آگے جا سکتا ہے. اور سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سب سے پہلے مینا کے بیچ سے گزر کر آخری پوائنٹ پر جائے گا جہاں کے جمرہ عقبہ موجود ہے. جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان جسے ہم کہتے ہیں. تو وہاں جائے گا اور وہاں جا کر پہلے اپنے ڈیرے پر چیزیں وغیرہ رکھنے کے بعد وہاں پر جا کر اپنی پوٹلی جو ہے سنگریزوں کی، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی، جن کو حسیات کہتے ہیں. ایک سنگریزے کو حسی کہتے ہیں، حسی، ہا صاد یا حسی، اور بہت ساروں کو حسیات کہتے ہیں. حسی سنگریزہ یہ اس نے جمع کیے ہیں مزدلفہ میں رات بھر. حسی جمع کیے ہیں اور ان کی جمع ہے حسیات. حسیات کو جمع کیا ہے اور یہ 70 کی تعداد میں ہونی چاہیے. تو عید کے دن آفتاب طلوع ہونے کے بعد یہ جمرہ عقبہ کے پاس جائے گا. جمرہ عقبہ عقبہ کے پاس جائے گا اور اس کی رمی کرے گا. رمی یعنی اسے پتھر مارے گا. رمی یعنی پھینکنا، پتھر مارنا. تو اسے کہتے ہیں رمی جمرہ عقبہ. تو یہ رمی کرنے کے بعد 7 سنگریزے پھینکے گا یہ عقبہ کے جمرہ کی طرف، اور یہ ختم کرنے کے بعد ہی پھر یہ قربانی کرے گا، اور 22 جو اس پر حرام کام تھے وہ حلال ہو جائیں گے. اور یہ رمی محلل نمبر 1 ہے. یہ ہم نے پیچھے بات کی ہوئی ہے. تو پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ کہا جاتا ہے
کہ یہ جو جمرہ ہے یہ شیطان کو مارنا ہے. میں نے کہا تھا شیطان کو مارنا ہے صحیح ہے، لیکن یہ جمرہ علامت ہے، یہ خود شیطان نہیں ہے، بلکہ شیطان نے اگر انسان کے دل میں، انسان کے قلب میں جگہ بنائی ہو تو انسان کے اندر موجود ہے اور اسی کو مارنا ہے اصل میں. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی ہے یہ رسم؟ یہ آ گئی ہے رسم، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار 8ویں ذی الحج کو خواب دیکھا، منام خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ کو ذبیح اللہ جسے کہتے ہیں اس کو قربان کر رہا ہوں. تو انبیاء جو ہیں جو وہ خواب دیکھتے ہیں وہ کئی صورتوں میں وحی کے بجائے خواب کے ذریعے سے ان کے پاس احکام آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں. تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ حضرت اسماعیل سے کیا، قرآن میں موجود ہے یہ مضمون، یہ موضوع، اور جب ان سے یہ واقعہ، یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ فَفْعَلْ یا ابتا، اے میرے باپ یہ جو کچھ آپ کو حکم آیا ہے اللہ کی طرف سے فَفْعَلْ آپ کریں. تو مجھے کیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا، میں بھی اس میں راضی ہوں. میں صبر کروں گا مطلب میں اس میں راضی ہوں، آپ کریے، یعنی مجھے ذبح کیجئے. تو یہ بات اغلب ہے کہ انہوں نے جناب ہاجر سلام اللہ علیہ سے، ہاجر عربی میں ہاجر ہے، ہم اردو میں ہاجرہ بولتے ہیں، ہے کا اضافہ کرتے ہیں، ہا کا، اور ہا نہیں ہاجر. حضرت ہاجر کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہوگا، یہ یعنی یہ بحث، یہ بات بتائی ہوگی، تو انہوں نے بھی یعنی اپنی طرف سے رضامندی دکھائی ہوگی. تو لے آیا صبح، کہاں؟ مینا کتنی دور ہے مکے سے؟ خانہ کعبہ سے میں نے بتایا ہے 6 کلومیٹر، 6 کلومیٹر دور اپنے بیٹے کو، جو کہ بڑی مشکل سے اس کو بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا تھا، اس کو لے کے بہت خوبصورت کڑی الجوان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قربان ہونے کے لیے ان کو لیا. تو شیطان کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب جنت سے حضرت آدم کو شیطان نے نکلوایا تو وہ پہلے حضرت آدم کو پھنسانے کی کوشش کرنے لگا، تو وہ اس کے جان سے میں نہیں آیا. پھر اس نے کس کو استعمال کیا؟ حضرت حوا کو استعمال کیا. یعنی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک دم سے کسی کے کہنے میں آ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہلانا پھسلانا اور ایک عورت کو بہت آسان ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر کی بات کہ عورتیں ایک دم سے یقین کرتی ہیں. یہ تھوڑا سا ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، راسخ الاعتقاد نہیں ہوتی ہیں، یعنی ایک دم سے بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، آپ کے کہنے کا بھروسہ کریں گی. یہ نہیں سوچے یہ کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے، مجھے گمراہ تو نہیں کر رہا ہے. تو حضرت ہوا کے ذریعے سے پھر جنت میں ابلیس نے اپنا کام چلایا تھا. تو یہاں بھی سب سے پہلے یہ گیا حضرت ہاجر کے پاس، ابلیس شیطان. اس سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم نے لے لیا. کہاں لے لیا؟ اس نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں، کہاں لے لیا؟ اس نے کہا وہ اس کو قتل کرنے کے لیے لے رہا ہے. اس نے کہا قتل کرے گا باپ بیٹے کو؟ اوہو یہ کیسے کہتے ہیں آپ؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے. کہا کیوں کرے گا قتل؟ اس نے کہا وہ اس کا خیال ہے. حضرت ابراہیم کو گمان ہے، اس کو گمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا حکم کسی آدمی کا اپنے بیٹے کو مارنا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. گویا عقیدے کے اندر ایک تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کی شیطان نے. کس کے عقیدے میں؟ حضرت ہاجرہ کے عقیدے میں. سب سے خطرناک شیطان کی چالی ہی ہوتی ہے کہ عقیدے میں انسان کو گمراہ کرے. تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم راضی ہیں اللہ کے حکم پر. تو شیطان زچ ہو گیا یعنی اس نے ہار مانی کہ میں حضرت ہاجرہ کے سامنے میری چلی نہیں. تو وہ آ گیا، اور جب وہ پہنچا ابراہیم کے پاس، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تھے، مینا کی طرف جا رہے تھے، اور اس کے بعد جانا تھا آگے بھی. تو مینا میں پہنچ کے وہ کہنے لگا اے ابراہیم السلام علیکم. نے کہا وعلیکم السلام. انسان کی شکل میں آ گیا، شکل بدل سکتا ہے شیطان. تو
کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اس نوجوان کو کہاں لے رہے ہیں؟ تو میں نے سنا کہ آپ اسے قربان کرنے لے رہے ہیں، قتل کرنے لے رہے ہیں۔ قربان نہیں کہے گا، قتل کرنے لے رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، آپ سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے بتائیے نا، یہ کیوں آپ قتل کرنے لے رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا اللہ ہے جو کہ آپ کو اپنا بیٹا قتل کرنے کی بات کرے گا؟ کیا آپ کو یقین ہے ایسا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا یہ کیا، ایک خدا ایسا حکم دے سکتا ہے؟ کہیں آپ کو دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ تو گویا اس کے اعتقاد میں زلزلہ لانے کی، تزلزل لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا یہ بڑے اونچے درجے کا پیغمبر ہے اور خلیل کے درجے پر آنے والا ہے اس قربانی سے۔ اس نے کہا ہٹ جا بے وقوف، مجھے معلوم ہے تو شیطان ہے، اور ایک پتھر اٹھا اور اس کو مارا۔ جب اس کو پتھر مارا تو بھاگ گیا شیطان، پیچھے ہٹ گیا۔ تو اسی کی یادگار ہے یہ عقبہ کو مارنے کی۔ پھر چلا گیا، پیچھے رہ گیا اور پیچھے چل رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس کو کہنے لگا یہ تیرا باپ، یہ آپ کا باپ ہے یا کچھ اور لگتا ہے؟ کہا باپ ہے، میرا باپ ہے، واجب الاحترام میرا باپ ہے۔ یہ آپ کو مارنے لے رہا ہے۔ اس نے آپ سے کیا مطلب؟ مارنے لے رہا ہے تو یہ آپ تمہاری اس میں کیا؟ یہ میرا باپ ہے، اس کو اختیار ہے جو کچھ کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کیوں مارے گا؟ اس طرح کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس کو ورگلائے اپنے باپ کے خلاف۔ تو اس نے اپنے باپ کو آواز دی، یا بتا ہے میرے باپ، یہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے، بیکار کی باتیں کرنے لگا ہے۔ اس نے کہا پہچانا نہیں، یہ ابلیس ہے بدبخت۔ تو دونوں نے اٹھا کے اس کو پتھر مارے، اور وہی پتھر مارنے کی رسم جو ہے یہ پیچھے رہ گئی ہمارے لیے۔ تینوں جمرات کے پاس اس کو، یعنی شیطان اور اس کے چیلے چانٹے، ان کو سنگریزے مارنے کی، تاکہ ہم یاد دلائیں کہ انہوں نے جیسے اللہ کے حکم کی پیروی کی تھی ہمیں بھی ویسی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پیروی کرتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے ایک بار بولا تھا، ہم پیروی کرتے ہیں لیکن اپنے محسن اللہ کی نہیں، بلکہ اپنے بڑے دشمن شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے مخالف۔ تو یہ ہے عید کی صبح، یہ نمبر 4 ہے۔ لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس نمبر 4 پہ، یعنی رمی جمرہ عقبہ، اس نمبر 4 میں آداب رمی ہمیں معلوم کرنے ہوں گے، پڑھنے ہوں گے۔ آداب رمی کرنے کے کیا کیا آداب ہیں، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ رمی کرتے ہوئے، رمی کرنے والا جو ہے، رمی کنندہ یعنی رمی کرنے والا پاپیادہ ہونا چاہیے، پاپیادہ، یہ سوار نہیں ہونا چاہیے۔ رمی کنندہ پاپیادہ پیادہ ہو، رمی کرتے ہوئے یہ سوار وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل پیدل چل رہا ہو۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جمرے کی طرف جب جائے تو وقار اور سکون کے ساتھ جائے، تیز نہیں چلے، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بغیر گھبرائے، ایک وقار کے ساتھ چلے۔ وقار و سکون کے ساتھ جمرہ کی طرف چلے، جمرہ کی طرف چلے۔ نمبر 2 سکون کے ساتھ۔ نمبر 3 رمی کے وقت، جب یہ رمی کرے گا، رمی کے وقت علی الامکان یعنی اگر کوئی بات غیر ممکن نہ ہو تو پھر علی الامکان یعنی ممکن جب ہو، علی الامکان باطہارت ہو، غسل کیا ہوا ہو یا وضو کیا ہوا ہو یا تیمم کیا ہوا ہو تو باطہارت ہو۔ اور نمبر 4 جو یہ حسیات ہوں، یعنی سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پتھر، مٹر کے دانے کے برابر، بڑے نہیں ہونے چاہیے، سنگریزے مباح ہوں، یعنی اس نے خود
जमा किए हुए हों, मुज़दलिफ़ा में मशअरुल हराम में इसने जमा किए हुए हैं, खुद इसके अपने हों, किसी और से ना लिए हों। मबाह यानी किसी और का हक ना हो, किसी ने जमा किए हो और इसने उसका हक मार लिया और वो ले लिए, नहीं, खुद जमा किए हुए हों। और सिर्फ जमा किए हुए ना हों बल्कि और इस्तेमाल शुदा ना हो, पहले किसी ने इस्तेमाल ना किए हों, इस्तेमाल शुदा ना हो। कोई ऐसा हो आदमी तो वो जमरा अक़बा के पास बहुत सारे संगरेजे पड़े होते हैं वहाँ, तो वहाँ उठाएगा और वो करेगा इस्तेमाल, नहीं, वो इस्तेमाल किए हुए हैं, ये बिल्कुल इस्तेमाल किए हुए ना हो, इस्तेमाल शुदा ना। अच्छा, और नंबर 5 ये है कि संगरेजे जो हैं हंसी कहलाने के लायक हों, हंसी कहलाने के काबिल हों। अगर कोई देखे तो उनको कहे कि हंसी है, ऐसा ना हो कि वो कहेंगे ये बड़ा पत्थर है, नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए। इनका नाम पड़ना चाहिए हंसी, छोटे दाने, जैसे पहले ज़माने में यहाँ बच्चे खेलते थे पत्थर के छोटे छोटे संगरेज़ों के साथ, अपने ऊपर उठा के फिर हाथ में पकड़ते थे, फिर वापस उठाते, फिर हाथ में ले लेते थे, इस तरह। तो ऐसे होने चाहिए हंसी, मटर के दाने के बराबर छोटे छोटे, बहुत बड़े ना हो, हंसी कहलाने के मुकाबिल हो। और नंबर 6, जमराए अक़बा के वक्त, जमराए अक़बा की रमी के वक्त, जमरा अक़बा की जब भी रमी की जाए, कि रमी के वक्त रमी कुनंदा जो होगा, रमी कुनंदा पुश्त बक़िबला हो, पुश्त बक़िबला हो, यानी पुश्त बक़िबला यानी उसका चेहरा तकरीबन मशरिक़ की तरफ हो, ताकि मगरिब की तरफ तकरीबन जनूब शुमाल मगरिब की तरफ उसका क़िबला पड़े, पुश्त की तरफ, और तकरीबन इस डायरेक्शन में, यानी मशरिक़ व जनूब की डायरेक्शन, जनूब मशरिक़ की डायरेक्शन में उसका चेहरा हो। जो जमरे अक़बा हो वो उसके बिल्कुल जनूब मशरिक़ में हो और पीछे की तरफ क़िबला हो, तो ये उसी का मतलब है पुश्त व क़िबला। तो उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है चारों तरफ लोग होते हैं, क़िबला की तरफ हो और बीच में जमरा अक़बा हो, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें असल में उस तरफ आना है जिस तरफ क़िबला है। तो जो जमरा अक़बा है वह हमारी आगे सीध में रहे और पीछे हमारे पुश्त की तरफ क़िबला रहे, ये डायरेक्शन होनी चाहिए, हम हर तरफ नहीं हो सकते। अच्छा, और नंबर 7 रमी करते वक्त, रमी करने वाला यानी रमी कुनंदा, रमी करने वाला जो होगा, और रमी करने वाला जमरा अक़बा से, या सॉरी जमरा से 10 से 15 कदम, 10 से 15 कदम के फासले पर हो, ज़्यादा दूर से ना हो और ज़्यादा नज़दीक भी ना हो, 10 से 15 कदम का फासला होना चाहिए। नहीं, छठा ये है ना, छठा ये है और 7वां वो है। रमी करने वाला जमरा से 10 से 15 कदम के फासले पर हो। और नंबर 8 संगरेज़ों की पोटली, संगरेज़ों की पोटली यानी गोचर की पोटली बाईं हाथ में हो, बाईं हाथ में हो।
क्यों? ताकि दाएं हाथ से आदमी उस पोटली में से संगरेजे निकाल के फेंकता रहे। और नंबर 9 8 और 9 ये बहुत टेक्निकल बात। नंबर 9 और वो क्या है? संगरेजों को, ये जो संगरेजे हैं हसयात हैं, संगरेजों को अंगूठे पर उठा के, अंगूठे पर उठाया जाए और अंगुश्ते सबाबा, अंगुश्त यानी उंगली, अंगुश्ते सबाबा यानी शहादत, ये वाली उंगली, अंगुश्ते सबाबा अंगुश्ती शहादत के नाखून से, उसका जो नाखून है नेल, उसके अंगुश्त सबाबा के नाखून से परताप किया जाए, परताप यानी फेंका जाए, परताप किया जाए। यानी ये उठाना है, ये जो है ना, ये मिसाल के तौर पर ये संगरेजा है, मिसाल के तौर पर संगरेजा है, तो ये उठाना है इस पर और यूं ये जो ये है इससे फेंकना है, ऐसे नहीं फेंकना है, इससे फेंकना है। तो ये इसका तरीका है फेंकने का। अंगूठे पर, इबहाम इसको कहते हैं, इबहाम, अंगूठे पर उठा के, संगरेजा इस पर उठा के फिर उंगली के नाखून से, इस नाखून से फेंका जाए यूँ। तो ये नंबर 9 और नंबर 10 रमी का वक्त, तुलूए आफ़ताब से गुरूब आफ़ताब तक है, गुरूब तक है, असल में ये है। लेकिन अगर उज़्र हुआ, यानी बहुत सारे लोग हुए, दिन में मौका नहीं मिला, तो इल्ला बसूरत उज़्र, यानी कोई उज़्र शरई हो, माजूर था, बहुत सारे लोगों में नहीं जा सका, तो उज़्र की सूरत में इल्ला बसूरत उज़्र रात को भी रमी की जा सकती है, रात को भी रमी की जा सकती है। हाँ, ये संगरेजों को, सॉरी, यहाँ है संगरेजों को अंगूठे पर उठाए जाए। तो ये नंबर 10 रमी का वक्त तुलूए आफ़ताब से गुरूब आफ़ताब तक, इल्ला अगर उज़्र हुआ तो रात को भी रमी की जा सकती है। फिर नंबर 11 ये है कि रमी करने की नीयत जो होगी, नीयत खालिस शर्त है, नीयत खालिस शर्त है। हर इबादत में नीयत खालिस का मतलब होता है फ़क़त क़ुर्बतन इल्लल्लाह, और कोई मकसद नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं, कोई और वजह नहीं, नीयत खालिस। और फिर नंबर 12 संगरेजे का
जमरा तक पहुंचना, अगर कभी बीच में ही गिर गया तो वो शुमार नहीं होगा, पहुंचना लाजमी है। बारह और नंबर 13 तादाद जो है संग्रेजी की तादाद 7 है, 7 संग्रेजे फेंकने हैं, 6 नहीं 8 नहीं 7। और फिर एक और 14वीं शर्त, 14वां पॉइंट, हर वक्त, हर रमी के वक्त, यानी हर संग्रेजा फेंकने वक्त, हर रमी के वक्त मखसूस दुआ पढ़नी होगी, मखसूस दुआ पढ़नी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिना।